السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر اور شب قدر ایک ہی چیز کا نام ہے۔ لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے اور شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 27ویں شب میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر ہے، اور وہ طاق راتیں 5 ہیں: 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں شب قدر کی۔ آپ 5 راتوں میں جاگیے، خوب عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی ہمت دے خوب عبادت کریں، خوب اللہ یاد کریں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری رات جاگا جائے تاکہ ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے، لیکن میں آج ان لوگوں کے لیے 5 اعمال بتانے جا رہا ہوں جو بیمار رہتے ہیں، پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، یا بڑھاپے کی وجہ سے پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، یا سفر میں ہیں، سفر کی وجہ سے وہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، یا صبح سے شام تک پورے دن کام کرتے ہیں، کام کر کے وہ تھک جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی رات میں عبادت کرنے کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں مختصراً 5 باتیں بتلا رہا ہوں۔ وہ ان 5 باتوں پر، ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہیں شب قدر مل جائے گی۔ نمبر 1، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ نمبر 2، تیسرا کلمہ اور درود شریف آپ کو روزانہ کی ان 5 راتوں میں پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیجیے تیسرے کلمے کی، یا آپ جو ہے درود شریف کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیجیے، یا دونوں کی 2 تسبیح پڑھ لیجیے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اور نمبر 3، روزانہ آپ کو قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، 4 پارے پڑھ لیں، لیکن چونکہ میں آج بتا ان لوگوں کے لیے رہا ہوں جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو وہ 1 پارہ روزانہ ان طاق راتوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت کم وقت لگتا ہے، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھے، یہ بھی ضروری پڑھے۔ اور تہجد کی نماز آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھ لیجئے، آپ 12 رکعت پڑھ لیجئے، تو آپ کو ان کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 5، آپ کو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو خوب دعا مانگنی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ تو آپ دعا کا زیادہ زیادہ اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کو اللہ کی ذات پر یقین کر کے مانگے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، یعنی یقین کے ساتھ میں دعا مانگے۔ اگر آپ نے شک کی بنیاد پر دعا مانگی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دعا قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو جو دعا مانگنی ہے وہ یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے یقین ہے اللہ آپ کی ذات پر آپ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ کو یقین کے ساتھ میں دعا مانگنی ہے۔ تو یہ 5 اعمال اگر آپ حضرات ان 5 راتوں میں کریں گے، جو بیمار ہیں، پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، پورے دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ 5 اعمال ہیں۔ وہ ان 5 اعمال کو اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہیں شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پوری رات عبادت کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔